اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جیسے اس نے کھانے پینے کی ضروریات کا انتظام کیا ہے، ایسے ہی روح کی ضرورت کا انتظام کیا ہے، دل کی بے چینیوں کے سکون کا انتظام کیا ہے، مال میں برکت لانے کے طریقے بھی بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا کی ضرورت پوری فرمائی ہے، قبر کی ضرورتیں پورا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، آخرت کی ضرورتیں پورا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ ہماری ضرورت صرف روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، روٹی کپڑا مکان کے علاوہ اس سے بڑی ضرورتیں ہیں جس کو پورا کرے بغیر ہماری زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، دین سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ایمان والا اور بے ایمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، جیسے فرما بردار بیٹا نافرمان بیٹا، کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایمان آدمی کو اللہ سے امیدوار بناتا ہے۔ ایمان والا کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، بڑی بڑی بیماریاں آ جاتی ہے، ایک بے ایمان جلدی خودکشی پر قدم اٹھاتا ہے، لیکن ایمان والا سوچتا ہے کہ میرا اللہ جو فیصلہ کرتا ہے محبت والا فیصلہ کرتا ہے، حکمت والا فیصلہ کرتا ہے۔ میرا اللہ ظالم نہیں ہے، میرا اللہ بخیل نہیں ہے، میرا اللہ بے خبر نہیں ہے۔ امید کا باقی رہنا آدمی کو ہمت دلاتا ہے، امید کا ختم ہو جانا آدمی کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ جنازے پر جنازے اٹھ گئے، اللہ کے فیصلے پر راضی، دینے والے نے لے لیا، مجھے کیا شکایت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے وہ چلے گئے پھر مجھے جانا ہے، پہلے والدہ چلی گئی، پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر مجھے پیچھے چلے جانا ہے۔ آخرت کا یقین، آخرت کا یقین آدمی کے اندر کھونے کا احساس ختم کر دیتا ہے۔ میں نے بخار کے ذریعے سے کھویا نہیں ہے، اجر پایا ہے۔ میں نے ٹھوکر کے ذریعے سے کھویا نہیں ہے، ایک کانٹے کے چبھنے پر بھی جو میں صبر کرتا ہوں اس پر اللہ مجھے اجر دیتے ہیں۔ نابالغی میں، کم عمری میں بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ میرے لیے آخرت میں سفارش کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ کی ایک نیک بندی، ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا آئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، فیڈس آ جاتے ہیں، دعا کر دیجئے مجھے شفا مل جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہتی ہو تو دعا کر دوں گا،
اگر صبر کرتی ہو تو تجھے جنت مل جائے گی، اونچے درجات مل جائیں گے۔ تو ان صحابیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں صبر کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب فیڈس کا دورہ پڑے، مرگی کا دورہ پڑے تو میرا ستر نہ کھل جائے، میرے کپڑے نہ ہٹ جائیں، اتنی دعا میرے لیے فرما دیجئے۔ تو آخرت کا یقین کھونے کا احساس پیدا ہونے نہیں دیتا ہے، پانے کا احساس، پانے کا احساس۔ ایسے جیسے کہ ایک شخص جا رہا تھا، ٹھوکر لگ گئی، سونے کی قیمتی انگوٹھی مل گئی، وہ ٹھوکر کی تکلیف بھول جاتا ہے سونے کی انگوٹھی کے پانے کی خوشی میں۔ دنیا تو چھوٹنی ہی تھی، ہمیشہ ہمیش کی آخرت میں اللہ نے مجھے دے دیا، تو دنیا تو چھوٹنا ہے، آخرت ہمیشہ کی مل گئی۔ کاروبار میرا لٹ گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کے فیصلے کا کوئی راز ہوگا۔ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، مرضی مولا از ہما اولا۔ میری عقل اللہ کے علم سے زیادہ نہیں ہے، میری اپنے سے محبت اس محبت سے زیادہ نہیں ہے جو اللہ مجھ سے کرتے ہیں۔ ایمان آدمی کے اندر ہر چیز کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے۔ لوگ جھاڑوں کے سامنے جھکنے لگ جاتے ہیں، پہاڑوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، پانی کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنا انسان چھوٹا ہو جاتا ہے جب کفر پر جیتا ہے، جب بے ایمانی پر جیتا ہے۔ اور انسان جب ایمان والا بن جاتا ہے تو کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ سورج میرا نوکر ہے، یہ چاند میری خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ زمین میری خادمہ ہے، یہ پہاڑ، یہ سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت کے لیے رکھے ہیں۔ یہ فرشتے میں ان کا مخدوم ہوں، میں دلہا ہوں اس کائنات کا، اور یہ پوری کائنات میری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو آدمی کا مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے جب ایمانی جذبات بنتے ہیں، اور ایمانی جذبات نہیں ہوتے تو آدمی کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، چوہے کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، کتنا بے حیثیت ہو جاتا ہے بندر کے سامنے اپنی پیشانی رکھتے ہوئے۔ شکر کرو نعمت ایمان پر، شکر کرو نعمت ایمان پر۔ اللہ کی صفات ہے، اللہ ودود ہے، محبت کرنے والے ہیں، اللہ جامع ہے، جمع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا تصور، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا۔ دوسرے دنیا کے مذہبوں میں اللہ کی تصویر ڈراؤنی قسم کی، خونخوار قسم کی، تلوار لیے کھڑا ہے، مار دھاڑ کا جذبہ رکھتا ہے۔ اسلام میں خدا کا تصور ایسی محبوبیت کا ہے کہ اللہ سے امید بھی رہتی ہے، اللہ کا ڈر بھی رہتا ہے۔ اتنی امید کر کہ گناہوں پر جرأت نہ ہو جائے، اتنا خوف نہ کر کہ اللہ سے مایوس ہو جائے۔ مایوس ہونے سے بھی بچایا اور پھر گناہوں پر جری ہونے سے بھی بچایا۔ یہ ایمان، یہ ایمان۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ جب ایمان کا رنگ جب رشتوں میں آتا ہے تو محبتیں حقیقت میں پیدا ہوتی ہے۔ اب تو جو محبتیں ہیں غرضی بھی ہیں، فرضی بھی ہیں، وقتی بھی ہیں۔ آپ نے تحفہ دیا،
اس لیے میں تحفہ دے رہا ہوں، آپ نے دعوت نے بلایا اس لیے میں آپ کو دعوت نے بلا رہا ہوں، لیکن ایمان کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے اللہ کی محبت کو واجب کر دیتی ہے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہا۔ دنیا کے دوسرے کونے میں ایک انسان رہتا ہے، اس کے لیے بندہ بیٹھے ہوئے یہاں دعا کر رہا ہے۔ ایمان کا رشتہ، ایمان کا رشتہ۔ شوہر دنیا کے دوسرے کونے میں رکھتا ہے، یہاں بیٹھی ہوئی بیوی اپنی حیا کو بچا رہی ہے، وہاں آدمی بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھ رہا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر یہ رشتہ ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ ہوگا وہ دائمی ہوگا، طاقتور ہوگا، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا، جنت تک کے لیے ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جو غرضی رشتے ہوتے ہیں، دولت چھن گئی، پہچاننے والے انجان بن گئے۔ حسن کے لیے رشتے ہوتے ہیں، حسن ڈھل گیا، رشتے ختم ہو گئے۔ اور نوکری، ملازمت، کسی ملک کے گرین کارڈ کے لیے رشتے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا آدمی کی تنخواہ میں کمزوری آ گئی، رشتوں کے اندر دراڑیں پڑنے لگ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رشتے ایمان کی بنیاد پر نہیں، اغراض کی بنیاد پر ہیں۔ اور ایک اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر سے تیسرے دن جب وہ کمانے کے لیے جانے لگا، 2 دن سے خالی ہاتھ آ رہا تھا، تو بیوی نے کہا اِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ۔ اگر آج بھی خالی ہاتھ آنا پڑے تو خالی ہاتھ آ جائیے، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حوصلہ دیتی ہیں عورتیں، یہ ہمتیں بنداتی ہیں عورتیں۔ صحابیہ کی عورتیں جب وہ گھر میں فکر مند آتے تھے تو ان کی عورتیں کہتی تھی کہ آپ دنیا کا اتنا غم کیوں لیتے ہیں، آپ کے لیے تو آخرت کا غم ہی کافی ہے، آپ دنیا کا اتنا غم کیوں لیتے ہیں، آپ کے لیے آخرت کا غم کافی ہے، آپ اتنا بوجھ نہ لیجئے، اتنا بوجھ نہ لیجئے۔ ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہونے والے رشتے، کیسا ادب کیا جاتا ہے ماں کا، کیسے احترام کیا جاتا ہے باپ کا۔ وہ کہا کرتے تھے، ایک صحابی نے اپنے دوست کے بیٹے سے کہا، بیٹا اپنے باپ سے دن کے وقت میں آگے نہ چلنا، رات کے وقت میں اپنے باپ سے آگے چلنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا، اور آنکھ میں آنکھ ملا کر نہ دیکھنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ یہ برتاؤ میں یہ ایمانی صفات آدمی کے اندر پیدا کرتی ہے۔ ایمانی صفات نہ ہو، آدمی معمولی چیزوں پر بک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا تو یوں بھی چھوٹنی ہے، موت تو یوں بھی آنی ہے، شہادت سے بڑا کوئی آسان طریقہ موت کا نہیں ہے، شہادت سے بڑا موت کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ بیماریوں میں تڑپ کر بھی آدمی مرتا ہے، بڑھاپے تک آدمی جی کر بھی مرتا ہے، اور ایک اللہ کے نام پر کٹ کے مر جائے، اس سے بڑی راحت والی موت کچھ نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت والی کوئی موت نہیں ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کمزور قسم کی صحابیہ، کافروں نے کہا کفریہ کلمہ بک دو، ہمارے مورتیوں کو مان لو، تمہیں ہم پانی پلا دیں گے،
پہلے ستو آٹا کھلا دیا، پیاس بڑھ گئی، تڑپنے لگ گئی شریک رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے کہا اگر تم ہماری بات مان لو گے، جیسے آج دنیا کہتی ہے جے شری رام بول دو، فلانا بول دو، تو اس اللہ کی بندی نے کہا پیاسا مرنا گوارا ہے، کفر بولنا گوارا نہیں ہے، پیاسا مرنا گوارا ہے، کفر بکنا گوارا نہیں ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی کا ڈول اتارا ہے، آسمان سے پانی کا ڈول اتارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ، جن کو یہ ایمان کی لذتیں مل گئی، ان کے لیے آسان ہو گیا دولتوں کا ٹھکرانا، آسان ہو گیا سولیوں پر چڑھنا، آسان ہو گیا اپنی پوری قوم کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ قیدی بنا کر لائے گئے، روم کے بادشاہ نے کہا عیسائی بن جاؤ، آدھی بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ یہاں تو میری بیٹیاں تھوڑے سے گوری چمڑی پر اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار، یہاں تو میرے بیٹے چند ڈالر چند ریال کے لیے اپنی بیٹیوں کے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار۔ وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی نے کہا کہ میں موت کے لیے تیار ہوں، میں عیسائیت قبول نہیں کر سکتا، کتنے دن جی لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی سے عیسائی بادشاہ نے تیر مارے ڈرانے کے لیے، ہاتھوں کے پاس پیر کے پاس، ابھی ان کے جسم پر لگنے نہیں دیا، تو اس کے بعد اس نے کہا اب تو نرم پڑے گا، نرم نہیں پڑے، ان کے ساتھی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کو بھی دہکتی دیگ کے پاس لے گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کے آنسو نکل گئے، اب نرم پڑ گئے ہو، اب چھوڑ دو گے اسلام؟ انہوں نے فرمایا سوچ رہا ہوں، ایک جان ہے اللہ کے نام پر لگ رہی ہے، کاش جتنے روئے ہیں جسم پر اتنی جانیں ہوتی اور وہ سب اللہ کے نام پر لگ جاتی، وہ سب اللہ کے نام پر لگ جاتی۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، غزل کے بادشاہ تھے، شراب کے عادی تھے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ اللہ مل جائے گا تمہیں، اللہ والوں کے پاس جاؤ اللہ مل جائے گا۔ پیسے والوں کے پاس گئے، زیور والوں کے پاس گئے، کاروبار والوں کے پاس گئے، دوستوں کے پاس گئے، اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس۔ تو جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا کہ حضرت ہم آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، میرا جیسا گرا ہوا انسان کیا آپ کے دربار میں آنے کے قابل ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں آئیے، آپ آ سکتے ہیں۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آئے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، توبہ کی اپنی پچھلی زندگی سے، شراب کے زبردست عادی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے 3 چیزوں کی، میری شراب کی لت چھوٹ جائے، شراب کی لت چھوٹ جائے، اور دعا کر دیجئے اللہ کے گھر پر حاضری کی توفیق مل جائے، اور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ دے دے، ایمان پر موت دے دے۔ مانگنے کی چیزیں یہ ہے، مانگنے کی چیزیں یہ ہے، کیا مانگا جاتا ہے وہ بھی تو سیکھو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی، انہوں نے شراب چھوڑ دی، طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہا فوراً چھوڑ دو گے تو جلدی مر جاؤ گے، طبیعت ناساز ہو جائے گی۔ تو جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایمان کا چسکا جب لگ جاتا ہے، انہوں نے فرمایا اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا کتنے سال جی لوں گا؟ تھوڑی تھوڑی پیتے رہیں گے تو 2 سال جی لیں گے، فوراً چھوڑ دوں گا 2 ہفتے میں مر جائیں گے۔
تو جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیتے پیتے شراب کے ساتھ 2 سال جینے سے بہتر ہے شراب چھوڑ کر 2 ہفتے میں مر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد کی، شراب بھی چھوڑا، زندگی بھی لمبی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور امید ہے کہ ایمان پر موت بھی مل گئی، ایمان پر خاتمہ بھی مل گیا۔ یہ ہے ایمان کا رنگ۔ آدمی کو اپنی بری عادتوں سے توبہ کرنے میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے اگر ایمانی قوت آدمی کے اندر پیدا ہو جائے۔ صحابیات نے قرآن کی یہ آیت سنی، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو چادروں میں ڈھانکو، وہ چادر کے جس میں سوائے بائیں آنکھ کے کچھ نہ نظر آئے۔ تو روایتوں کے اندر ہے ایک صحابیہ دوسرے صحابیہ کے چادر میں گھس کے جایا کرتی تھی، ایک صحابیہ دوسرے صحابیہ کی چادر میں گھس کر جاتی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکن بحافات طرق، اے عورتوں تمہارے لیے راستے کا کنارہ ہے، راستے کا بیچ نہیں ہے، راستے کا کنارہ ہے، راستے کا بیچ نہیں ہے، راستے کے کنارے سے چلو، حیا کا تقاضا ہے۔ تو روایتوں میں وہ صحابیہ عورتیں ایسے چلنے لگ گئی تھیں کہ ان کے کپڑے دیوار سے چمٹ جایا کرتے تھے، دیواروں سے، گھروں کی دیوار سے چمٹ جایا کرتے تھے۔ یہ عظمت آ جاتی ہے آقا کے فرمان کی، یہ اطاعت آ جاتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ حدیث قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ گھروں میں گڑی رہو، گھروں میں رہو، بغیر سخت ضرورت کے نہ نکلو، شیطان تمہارے ذریعے سے تمہیں اور لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ہمت نہیں کی گھر سے نکلنے کی۔ نفل حج کا موقع بھی آیا، دوسری بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے لیے نفل جایا کرتی تھی، لیکن حضرت میمونہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، میں نے یہ آیت سن لی ہے، اب میں بغیر کسی سخت ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ ان کا جنازے کا ڈولا نکلا ہے، لیکن وہ سخت ضرورت کے بغیر گھر سے نہیں نکلی ہے۔ ایمان آدمی کے اندر قرآن سے تعلق بڑھاتا ہے۔ مجھے آپ کو مبارکبادی دینے کو دل چاہتا ہے، اپنی قسمتوں پر رشک کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکرانے کی 2 رکعات نمازیں پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے قرآن سیکھنے کی دولت عطا فرما دی، مرنے سے پہلے ان کانوں کو یہ توفیق دی، اس زبان کو یہ توفیق دی، اس دل کو یہ توفیق دی کہ اللہ کے کلام کی گونج اور اللہ کے کلام کے بول ان اعضاء سے نکلیں۔ کوئی معمولی نعمت ہے قرآن کا پڑھنا۔ جیسے ایک آدمی کو ATM میں پیسے آتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتا ہے، میسج آ رہے ہیں، صاحب پیسہ آ رہا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ حکومتیں خیانت کر سکتی ہیں، میرا رب خیانت نہیں کرے گا۔ کیا مل گیا تمہیں قرآن کے ذریعے سے؟ سورہ واقعہ، فاقہ نہیں آئے گا، فاقہ نہیں آئے گا۔ من قرأ الواقعۃ کل لیلۃ لن تصبوا فاقۃ ابدا۔ سورہ یاسین آپ کو مل گئی، اللہ تبارک و تعالی سویرے پڑھنے پر دن بھر کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے۔ اتنا بڑا کمال دے دیا، سارے دنیا کے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، روح پھڑک رہی ہے، نکل نہیں رہی ہے، اور سورہ یاسین پڑھ دی گئی،
زندگی کا وہ مرحلہ بھی آسان ہو گیا سورہ یاسین کے ذریعے سے، سورہ یاسین کے ذریعے سے۔ سورہ ملک آپ کو مل گیا، سورہ ملک اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے نجات دے دیں گے۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی دولت مل گئی، اللہ کے یہاں ذکر کرنے والوں میں سے لکھے جاؤ گے۔ سورہ کہف پڑھنے کی عادت مل گئی، سورہ کہف کی طاقت کو جانتی ہو، سورہ کہف کی طاقت، دجال کا اتنا بڑا فتنہ انسانیت نے جس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دیکھا، ویسے فتنے سے بچا دیں گے اللہ اگر میں نے اور آپ نے سورہ کہف کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، سورہ کہف کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اگر ہم جہالت میں مر جاتے، نہ جانے کون کون سے عاملوں کے پاس، جوتشوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، ظلمات بعضها فوق بعض، کفر کی اندھیریاں ایسی ہوتی ہیں، سمندر کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اتنے اندھیرے ہوتے ہیں کفر کے اندر، اتنے اندھیرے ہوتے ہیں بے ایمانی کے اندر۔ پتہ نہیں یہ ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں ہری مرچی کسی نے ڈال دیا تھا اس سے ہو گیا، کسی نے لیمو ڈال دیے تھے اس سے ہو گیا، کھندنے میں کھانا گیا تھا اس سے ہو گیا، کوا گھر کی چھت پر آ گیا تھا اس سے ہو گیا۔ سارے مورتیوں کی طرف ذہن جاتا ہے، سارے خداؤں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اگر توجہ نہیں ہوتی ہے تو حقیقی مالک اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے قرآن سے دوری کا۔ اللہ کے خاص بندوں پر شیطانی اثر نہیں، اللہ کے خاص بندوں پر ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تیرا بس نہیں چلے گا میرے نیک بندوں پر، شیطان کا بس نہیں چلتا ہے سنت والی دعاؤں کا اہتمام کرنے والی بندیوں پر۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر نظر کی دعا پڑھتے تھے، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ۔ میں نے تحفے میں نہ جانے کتنے پیسے دے دیے، اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، زیور کی زکوٰۃ۔ جب زندگیوں میں دین آتا ہے، جہالت کی اندھیریاں ختم ہوتی ہیں تو خرچ کرنے کی جگہ سمجھ میں آتی ہیں۔ چھٹی پر خرچ کیا، چہلم پر خرچ کیا، دہم پر خرچ کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تیسرے دن کھانا کھلایا، دنیا کیا کہے گی، اماں مر گئی کھانا بھی نہیں کھلایا، باپ مر گئے ہاتھ بھی نہیں دھلایا۔ میرے والد کی گردن پر کئی سال کی نمازوں کی قضا ہے، میری والدہ کی ذمہ داری میں کئی مہینوں کے روزوں کی قضا ہے، میرے دادا کے ذمے میں فرض حج گردن پہ باقی ہے۔ اگر واقعی میں سچے دل سے اپنی ماں کو راحت پہنچانا چاہتا تھا، واقعی میں سچے دل سے اپنے والد کو راحت پہنچانا چاہتا تھا، مجھے چہلم دہم سے زیادہ ان کے فرضوں کو ادا کروانے کی فکر کرنا چاہیے، لیکن رواج کا دباؤ ہے، علم کی روشنی نہیں ہے، جہالت کے اندھیرے ہیں، علم کی روشنی نہیں ہے۔ میری بیٹیاں کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہیں شہر کے باہر، کتنا خرچ کیا میں نے آٹو والے پر، کتنا رسک لیا میں نے، بے حیا، ہوسناک، گندی نگاہیں رکھنے والے لیکچرز کے سامنے بٹھانے کا، لیکن کبھی میں نے اپنی بیٹی کو بٹھا کر حضرت فاطمہ کی زندگی نہیں سنایا، جس سے وہ کامیاب بیوی بن سکتی ہے، کامیاب بہو بن سکتی ہے۔ مجھے کوئی لیکچر تو نہیں بنانا ہے، مجھے کوئی کمپیوٹر آپریٹر تو نہیں بنانا ہے، مجھے کوئی ایئر ہوسٹس 70 پیسنجرز کی خدمت کرنے والی مظلوم عورت تو نہیں بنانا ہے۔
میری اپنی بیٹی کو میں کوئی ایسا نہیں چاہتا ہوں کہ IT کال سینٹر کی ملازمہ بن جائے، میں تو چاہتا ہوں اس کا فیوچر بن جائے۔ اس کا فیوچر اخلاق سے بن سکتا ہے، اس کا فیوچر حیا سے بن سکتا ہے، اس کا فیوچر اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے سے بن سکتا ہے، اس کا فیوچر اولاد کی تربیت کے اصول کے جاننے سے ہو سکتا ہے۔ میں نے سب کیا، لیکن اس کی زندگی میں کام آنے والا علم اس سے نہیں سکھلایا، زندگی میں کام دینے والا علم میں نے نہیں سکھلایا۔ یہ مکاتب ہیں، ہماری بیٹیوں کو کامیاب بیٹیاں بنانے والے یہ مکاتب ہیں۔ میں نے علم نہیں دیا، میں نے سیریل دکھائے، ٹی ویاں دکھائی، عشق کے راستے، خودکشی کے راستے، دو راستے، ساری فلموں کا خلاصہ، سارے سیریل کا خلاصہ۔ فلم بن نہیں سکتی ہے قتل اور عشق کے بغیر، سیریل بن نہیں سکتا ہے عشق اور خودکشی کے واقعات کے بغیر۔ یہ میڈیا اور یہ دنیا کی فلمی نظام، فلمی ستارے تمہیں ٹوٹے ہوئے خاندان کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان بیٹیوں کو بتلاؤ خودکشی کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں، منع کر دیا گیا کہ مقتدر اور با اقتدار بارسوخ علماء ایسے لڑکے یا لڑکی کا جنازہ نہ پڑھائے کہ جس نے خودکشی کا جرم کیا ہے۔ بندے نے میری جلدی کی، کیوں خودکشی کر لیا اس نے؟ ہمیں بتلایا گیا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ زہر پی کر خودکشی کیا تھا تو پھر زہر پینے کے عذاب میں ہی رہے گا۔ پھانسی لے کر خودکشی کیا تھا، پھانسی لیتا ہی رہے گا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔ خودکشی کی جرأت کہاں سے پیدا ہو گئی میری بیٹی کے اندر؟ آوارگی کی جرأت کہاں سے پیدا ہو گئی میری نسل کے اندر؟ وہاں تو ایمان والی بیٹیاں، ایمان والے بیٹے ایسے ہوتے تھے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اپنی گھر والی کے پاس گئے، گھر والی نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی نے کہا جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے میں آپ کے قریب نہیں آ سکتی ہوں۔ پہلے سے جو شخص بیوی بن کر جی رہی ہے، جو خاتون بیوی بن کے جی رہی ہے، ایمان کے لیے اپنے شوہر کو قربان کرنے پر تیار۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ایمان پہلے، اس کے بغیر آپ میرے نزدیک نہیں آ سکتے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تمہارے شوہر ابو العاص آئے ہیں، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اکرمی مثواہو، اپنے شوہر کا اکرام تو کرنا لیکن بیوی شوہر کا تعلق نہیں، کیونکہ انہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت آسیہ کو دیکھو، قرآن کہتا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، نوبل پرائز نہیں، پدم شری ایوارڈ نہیں، وہاں اولمپک گیم کے کوئی میڈلز نہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت آسیہ کی یاد میں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، سب کو ٹھکرا دیا۔ حضرت آسیہ نے رائل اسٹیٹس، شاہی اعزاز ٹھکرا دیا۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنی بڑی سیولائزیشن پر حکومت کرنے والا تھا، حضرت آسیہ نے ہاتھوں میں پیروں میں کیل ٹھکوا لیے اور مسکراتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے مرنے سے پہلے جنت کا مکان انہیں دکھا دیا۔ یہ حیا کی بلندیاں،
یہ کفر اور اسلام کی سرحدیں، اور یہ ہماری بیٹیوں کے اندر جرأت و بہادری پیدا ہوتی ہے اگر علم کی دولت انہیں مل جائے، اگر انہیں مکاتب سے جوڑا جائے، اگر انہیں مستورات کے اجتماعات سے جوڑا جائے، اگر انہیں خانقاہی نظام سے جوڑا جائے۔ ہمارے گھر اجڑ گئے ایسے تذکروں کے سنانے سے، ہماری گودیں ویران ہو گئی۔ ایک بیٹی ایک ماں کے پاس 25 سال رہتی ہے، 20 سال رہتی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، اپنے دماغ کو دوڑا کر سوچو، کتنی مجلسیں اپنی ماں کے ساتھ ایسا بیٹھنے کا موقع ملا، آخرت یاد آ گئی، چلو بیٹا آج قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کریں گے، آج کلمے والی موت کا غم یاد آ گیا، چلو بیٹا اللہ تعالیٰ سے کلمے والی موت مانگیں گے۔ ایسے دن کتنی مرتبہ دیکھنے کو ملا کہ والدہ باہر گئی ہوئی تھی، اچانک نامحرم مرد آ گیا، ماں تڑپتے ہوئے گھر میں اچانک آ گئی، استغفار کرنے لگ گئی کہ آج مجھے نامحرم نے دیکھ لیا۔ یہ منظر میری بیٹی نے اپنی ماں کی زندگی میں کب دیکھا؟ اپنی دادی کو دیکھا سجدے میں کبھی تڑپتے ہوئے، اپنے دادا کو کبھی دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے کبھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو؟ میری اولاد بدقسمت بن گئی، میری نسل اصل جو لڑ گئی ہے ان خوبیوں سے لڑ گئی ہے۔ اصل جو بھکاری پن ہمارے گھروں میں ہے جائیداد کا بھکاری پن نہیں ہے، ہمارے پاس سونے چاندی کی فقیری نہیں ہے، فقیری ان صفات کی ہے، بھکاری پن ان اعمال کا ہے کہ ایک دن تو میری بیٹی مجھے دیکھے کہ تہجد میں اٹھا جاتا ہے، فجر تک تلاوت کی جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اشراق تک ذکر کیا جاتا ہے، پھر اشراق کے بعد چولہے چکی کا کام دیکھا جاتا ہے، پھر چاشت پڑھی جاتی ہے، مردوں کو ناشتہ دیا جاتا ہے، دن بھر سنت بھرا معمول دیکھ لیا۔ میری بیٹی نے کیا زندگی میں ایک مرتبہ کسی عورت کو ایسی سنت والی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے؟ ان نسلوں کا کیا قصور ہے؟ ہم ہی جب نمونہ نہیں بن سکے، میری بیٹیاں آج ترس گئی ہیں، دیکھیں کہ وہ اپنی ساس سے کیسے برتاؤ کرتی ہے، اپنی ماں سے کیسے برتاؤ کرتی ہے، آنے والے مہمانوں کے آنے پر خوش ہو جاتی ہے، واہ جی مہمان آ گئے، مہمان کیا آ گئے، برکت آ گئی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جیسے چاقو کوہان کو کاٹتے ہوئے نیچے جلدی پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی مہمان والے گھر میں برکت پہنچ جاتی ہے، ایسے ہی مہمان والے گھر میں برکت پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے اپنی نانیوں کو دیکھا، ہم نے اپنی دادیوں کو دیکھا، وہ کم پڑھی لکھی تھی لیکن ان کے اندر مہمان کا اکرام، وہ مرغیوں کو پالتی تھی مہمانوں کو کھلانے کے لیے، وہ پیسے جمع کرتی تھی آنے والی جماعتوں کو کھلانے کے لیے، وہ لوگ مالدار تھے۔ میں 10 تولے سونا رکھ کر بھی بھکارن ہوں جو مہمان کے آنے پر پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، کسی مہمان کے نہ آنے پر دل میں غم نہیں ہوتا ہے کہ میرے اللہ کہیں آپ ناراض تو نہیں ہو گئے، عرصہ گزر گیا کوئی مہمان آپ نے نہیں بھیجا۔ حضرت مولانا نظام الدین کے اندر منشی بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ روتے بیٹھے ہوئے تھے کنارے، لوگوں نے کہا حضرت کچھ پیٹ میں درد ہے، بخار آ گیا، تکلیف ہے کوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، دیکھ رہا ہوں آج دسترخوان پر مہمان کم ہیں، رو رہا ہوں اللہ کیا ہم سے ناراض ہے کہ ہمارے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کو کم بھیجا ہے۔ ان الغنا غنى النفس، جیب کی مالداری نہیں دل کی مالداری، جیب کی مالداری نہیں دل کی مالداری۔ وہ فقیر و درویش
نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نمک تنو نمک استعمال ہوتا تھا، وہ مقدار کتابوں میں لکھی ہے۔ مہمانوں کا ایسے اکرام، میں نے اپنے بچوں کو شہر گھمایا، حیدرآباد گھمایا، پارک گھمائے، زو بتلایا، منع نہیں کر رہے ہیں صحت کے لیے وقت دو، منع نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ، نہیں بیٹا چلو آج فلاں اللہ والے کی مجلس میں چلیں گے۔ میں تمہیں وہ باتیں نہیں سنا سکتی ہوں، لیکن آج میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گی۔ ابن جوزی کی پھوپھی کو دیکھو، ابن جوزی کی پھوپھی لے جا رہی ہے، چلو آج فلاں بزرگ کی مجلس میں چلیں۔ امام احمد بن حنبل کی ماں کو دیکھو، بیٹا ہمارے اندر تو وہ چیزیں نہیں ہیں، میں تجھے نیک بندے کی صحبت میں لے جاتی ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کی ماں فجر کی نماز سے پہلے تیاری کرا کے لے جاتی تھی، اور اسی طریقے سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ماں، انتقال کا وقت قریب آ گیا، بیٹا دہلی کے فلاں بزرگ شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھ کر زندگی گزارنا، اور نہ جانے کتنی اللہ کی بندیاں ایسے واقعات کتابوں میں ہیں کہ وہ ایک اللہ والے کی مجلس میں پہنچی، دل نرم ہو گیا، امید سے تھی، ہاتھ اٹھا دیا، میرے رب یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے کام کے لیے فارغ کر دینا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کی مجلس میں کی جانے والی اس بہن کی دعا کو قبول کیا، اور وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو ولیوں میں سے بنایا۔ یہ تمنائیں کہاں بدلی ہیں؟ نیک بندوں کی مجلس میں۔ یہ تنہائیاں کہاں بدلی ہیں؟ اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بدلی ہیں۔ اگر ہفتے بھر میں 2 بار گوشت نہ آئے، منہ میں چٹخارے کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن دل ویران ہو جائے اور روح اجڑ جائے، عرصہ ہو گیا اللہ کی محبت میں تڑپے ہوئے، عرصہ ہو گیا اللہ کے نام کا مزہ لیے ہوئے، عرصہ ہو گیا سجدے میں بے قرار ہوئے، عرصہ ہو گیا لمبا سجدہ کیے ہوئے، اس کی کمی بھی کبھی محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس کی کمی بھی کبھی محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس کی کمی بھی کبھی محسوس ہوتی ہے؟ اس طرف آؤ میری دینی بہنوں، اس طرف لاؤ اپنی ماؤں اور بیٹیوں کو، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ عشیا محمد ما شیتا فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال جی لیجیے، آپ کو مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ اڑ گیا، میرا جنازہ کیوں نہیں اٹھے گا؟ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کا جنازہ اڑ گیا، میرا جنازہ کیوں نہیں اٹھے گا؟ دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کے جنازے اڑ گئے، میرا جنازہ کیوں نہیں اٹھے گا؟ دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کے جنازے اڑ گئے، حسیناؤں کے جنازے اڑ گئے، میرا حسن مجھے موت سے نہیں بچائے گا، میرے زیور مجھے موت سے نہیں بچائیں گے۔ کس دھوکے میں نمازوں کو قضا باقی رکھا ہے، کس دھوکے میں اپنی جہالت پر راضی ہو چکے ہو، کس دھوکے کے اندر؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کورونا میں موقع دیا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کیسے لاشوں کے انبار، کیسے رشتوں کی بے وفائیاں، کیسے رشتوں کی بے وفائیاں۔ اب تو اپنی زندگیاں بدلو، اب صحت ہے، عمل کا شوق نہیں ہے، کل عمل کا شوق ہوگا، صحت ہاتھوں میں نہیں ہوگی۔ ہر آنے والا دن ذمہ داریوں کو بڑھانے والا ہے، آج بچے چھوٹے ہیں کل بڑے ہیں، آج بچے ہیں کل پوترے ہیں، ہر آنے والا دن ذمہ داری بڑھا رہا ہے، صحت کمزور کر رہا ہے۔ آج جو نیکی آپ کر سکتی ہیں وہ نیکی آپ کل نہیں کر سکتی ہیں، وہ نیکی آپ کل نہیں کر سکتی ہیں۔ مجھے اللہ کی ایک نیک بندی کا واقعہ یاد آیا، ان کے بیٹے عالم حافظ قاری امریکہ میں امامت کے لیے گئے، خدمت کے لیے گئے، مسجد کی پورا گھر علماء کا، خود وہ اللہ کی نیک بندی ولیوں میں سے، سادات سیدوں کے خاندان سے،
لیکن اس ماں نے دیکھا بچوں کی آوارگی کو، تو اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا واپس ہندوستان آ جاؤ، اپنی اولاد کو سنبھالو، مجھے تمہاری ڈالر کی ضرورت نہیں، تمہاری اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایسی مائیں جو ڈالروں کی چمک سے متاثر ہونے والی نہیں۔ یاد رکھو تربیت سے قسمت بنتی ہے، دولت سے قسمت نہیں بنتی۔ تربیت سے قسمت بنتی ہے، دولت سے قسمت نہیں بنتی ہے۔ میری بیٹی سیانی ہو گئی، سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھایا اور یہ بتلایا بیٹا انسان کے جسم میں یہ تبدیلی آتی ہے، اب یاد رکھنا آج کے بعد ہر گناہ لکھا جائے گا۔ یاد رکھنا ایسی پاکیزہ زندگی گزارنا کہ تمہاری موت تک کسی نامحرم کی نگاہ تم پر پڑنے نہ پائے۔ بیٹا ان نیک بندیوں میں سے بن کر بتانا کہ جن کے ذمے میں کوئی قضا نماز باقی نہ رہ جائے۔ بیٹا آج سے تم مکلف ہو چکی ہو، آج سے تم شریعت کی پابند بن چکی ہو۔ تمہارے لیے یہ نامحرم ہے، تمہارے لیے یہ محرم ہے، تمہیں ان سے پردہ کرنا ہے، تمہیں ان سے پردہ نہیں کرنا ہے، تمہیں لباس یہ پہننا ہے، تمہیں آج کے بعد یہ لباس نہیں پہننا ہے۔ میری اور آپ کی کتنی بیٹیوں کو ان کی سمجھداری کے عمر کے پہنچنے پر یہ سبق سننے کا موقع ملا، یہ ہدایات سننے کا موقع ملا، یہ ہدایات سننے کا موقع ملا۔ اس کی طرف آؤ گے اگر آپ نے اپنی نسلوں کو مکاتب سے جوڑا۔ یہ اعمال کی طاقت جانتے ہو، یہ اعمال برکت لانے والے ہیں۔ سلام برکت لانے والا ہے، رشتوں کا جوڑ برکت لانے والا ہے۔ عمر 4 منزلہ مکان بنانے سے عمر نہیں بڑھ جائے گی، دولت جمع کرنے سے عمر نہیں بڑھ جائے گی، رشتوں کے جوڑ سے عمر بڑھ جائے گی۔ بار بار شوگر بی پی ٹیسٹ کروانے سے نہیں، بار بار واکنگ جاگنگ کرنے سے نہیں، کرو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن رشتوں کا جوڑ اصل عمر کو بڑھانے والا ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی یاد باقی رہے، وہ رشتے جوڑے، وہ رشتے۔ لیکن بیماری کے زمانے میں اٹلی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، سانچک میں 40,000 خرچ کرنے کے لیے تیار، 40,000 خرچ کرنے کے لیے تیار، لیکن اپنے بھائی بہن کی بچی یا بیماری میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رشتے اس سے جڑتے ہیں، خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے، خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے۔ میری اپنی بچی کی شادی میں 20,000 کا جوڑا، 80,000 کا جوڑا اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بیٹی کو حیا سکھانے والے مکتب پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حیا سکھانے والے مکتب پر خرچ کرنے تیار نہیں ہے، اس کے دلہن کے 25,000 کے جوڑے پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیسے عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، کیسے عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، کیسے زندگیوں کی ترتیبیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو یہ برکت لانے والے اعمال ہیں۔ سورہ بقرہ کا گھر میں پڑھنا برکت لانے والے اعمال ہیں، سویرے جاگنا برکت لانے والے اعمال ہیں، غذا کو نہ پھینکنا برکت لانے والے اعمال ہیں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا برکت لانے والے اعمال ہیں، گھر میں داخل ہونے کے وقت کی دعا کا پڑھنا حفاظت کرنے والے اعمال ہیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا کا پڑھنا اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو پھر ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیت و وقیت و کفیت،
تمہاری رہبری کر دی گئی، تمہاری حفاظت کر دی گئی، اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ فرشتہ اس بندے سے کہتا ہے جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے۔ کیسے قوموں کی عقلیں دیوالیاں نکل جاتی ہیں، فنکشن ہالوں پر پیسہ لگ رہا ہے، مدرسوں کی تعمیر پر نہیں، فنکشن ہالوں کی تعمیر پر لگ رہا ہے، نسلوں کی تربیت پر نہیں۔ تاریخ پڑھو، کیا تمہارے لال قلعے نے تمہاری غلامی کو روکا؟ کیا فلک نما پیلیس نے تمہارے بادشاہوں کی عزتوں کو بچایا؟ کیا اونچے اونچے پیاگاہ اور اونچے اونچے پردہ گیٹ کی عمارتوں نے اس زمانے کی بیگمات کی عزتوں کو بچایا؟ یہ بلڈنگیں جب ذلتیں آ جاتی ہیں، یہ بڑے بڑے مینارے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی برس جاتی ہے، تمہیں نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی۔ مغلیہ سلطنت کا کوہ نور کا ہیرا، سعودیہ کا سونا، سعودیہ کا سونا، یہ تمہیں عزت نہیں دلائے گا جب کوہ نور نے مغلیہ سلطنت کی بیگمات کی عزتوں کو نہیں بچایا۔ ہماری نسلیں بچیں گی تقوی کے ذریعے سے، ہماری نسلیں بچیں گی تعلیمی میدان میں ترقی کے ذریعے سے، ہماری نسلیں بچیں گی علماء کی غلامی کے ذریعے سے، ہماری نسلیں بچیں گی مسجدوں سے جڑنے کے ذریعے سے۔ کوئی اور ہیرا، کوئی اور فلک بوس قسم کی عمارتیں یہ ہماری نسلوں کی ہرگز نہ آج تک حفاظت کی ہے، نہ آئندہ کبھی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ ٹیلرنگ سینٹر یہاں پر ہمارے دوستوں نے بڑی محنتیں کی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مکانات، اپنی ذاتی جائیداد، اپنا مکان، اپنا پیٹ، اپنا گھر، دیکھنے والے بہت ہیں۔ ہم تو 30 سال سے ریالوں کو، درہموں کو بانٹ رہے ہیں۔ ہم تو 40 سال سے، میرے باپ نے مزدوری کی دبئی کی گلیوں میں جا کر، میرے چچاؤں نے نوکری کی جا کر عمان میں، مسقط میں جا کر، لیکن قوم کے لیے میں کچھ کروں، اپنی بستی کے لیے کچھ کروں، اپنے گھر سے اوپر ہٹ کے میں کچھ کروں، اپنے پیٹ کے لیے بہت جیا ہوں، اپنی قوم کے لیے جینے والا بنوں، اپنے بچوں کے لیے بہت جیا ہوں، قوم کے نوجوانوں کے لیے جینے والا بنوں۔ ان دوستوں کو اللہ استقامت عطا فرمائے۔ انہوں نے ہمتیں کی، ٹیلرنگ سینٹر شروع کیا، ہمتیں کی، مراکز نسوان شروع کیا، ہمتیں کی، جنازہ نہلانے والی بہنوں کو تیار کیا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، صلاحیتیں کھل گئیں، ہمارے گھر نورانی بن گئے، ہماری زبانوں پر قرآن آ گیا۔ ان نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کا کرم تمہاری طرف متوجہ ہے، اللہ کا رحم تمہاری طرف متوجہ ہے، تمہاری قسمتیں جاگ گئی، تمہاری قسمتیں جاگ گئی۔ تو ان دوستوں نے یہ ٹیلرنگ سینٹر اس لیے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ ہم اتنے کاہل ہو گئے، امیزون کے اوپر اور سویگی پر اور زومیٹو پر اور کون سے ایپ پر کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں، زندگی کے میدان میں ناکام۔ یہ فون میری ماں کو بیٹی کی محبت تو نہیں دے گا، یہ فون میری بیوی کو شوہر کی محبت تو نہیں دے گا، یہ ایپ میری اولاد کو ان کی جوانی کی تربیت تو نہیں دیں گے۔ میرے بچے کب سیکھیں گے ایک مزدور پر 100 روپے کے بجائے 105 روپے اس کو دے کر اس کے دل جیتنے کا طریقہ؟ میری اولاد کب سیکھے گی کہ ایک آٹو ڈرائیور کتنی مشقت کرتا ہے اپنے آٹو کو چلاتے ہوئے؟ میری بیٹیاں وہ آنسو کب دیکھیں گی کہ ایک سر پر سبزی کا ٹوکرا لے کر جانے والی، ایک اپنے ہاتھ میں دودھ کا بوتل لے کر سویرے گھر ڈالنے والی ایک عورت کتنی محنت کر رہی ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹیز، چلتی پھرتی زندگی اور اتھل پتھل والی زندگی، روزمرہ والی زندگی، یہ سیکھیں۔
یہ سیکھیں، اس کے لیے یہ ٹیلرنگ سینٹر ہے۔ اگر ہم نے سیکھا بازار کے بے حیائی کے کپڑوں سے بچ جائیں گے، اگر ہم نے سیکھا ہماری صحت کی حفاظت ہو جائے گی، اگر ہم نے قدر کی تو پھر اللہ نہ کرے زندگی کے ناموافق حالات میں اپنے شوہر اور بچوں کے مددگار بن جائیں گے۔ اگر ہم نے سیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، ہم اپنے بچوں اور بیٹیوں کے کپڑے اپنے گھروں میں سی کر اپنے شوہروں کا بوجھ کم کرنے والے ہم بن جائیں گے۔ اگر ہم نے سیکھا تو ہمارا جو وقت فون کے استعمال میں، ہمارا جو وقت لغویات و فضولیات میں لگ رہا تھا، وہ سب وقت کی تباہی بچ جائے گی اگر ہم نے ٹیلرنگ کے سیکھنے میں اپنا وقت لگایا۔ یہ فقیروں کے لیے نہیں ہے، ناداروں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہم بازار سے کپڑے خرید سکتے ہیں۔ نہیں، علماء نے لکھا، عربوں کی کہاوت میں ہے خیر لہو المرأة المغزل وخیر لہو الرجل السباحة۔ مردوں کے لیے وقت گزارنے کا بہترین طریقہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے تیرنا ہے، اور عورتوں کے لیے اپنے وقت گزارنے کا بہترین طریقہ کپڑے سینا ہے، سوت کاٹنا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اللہ کے نیک بندوں کے تعلق رکھنے والے کپڑے دھوبی کپڑے دھوتے تھے، الا اللہ کہتے ہوئے کپڑے دھویا کرتے تھے۔ اللہ کی نیک بندیاں ذکر کرتے ہوئے کپڑے سیا کرتی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کے لیے جوڑا بنا کر تیار رکھتی، وہ اپنے باپ کے لیے ہاتھ سے بنی ہوئی ٹوپیاں دیتی، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو تکیہ خوبصورت بنا کر دیتی۔ اس سے محبتیں پروان چڑھتی تھی، اس سے رشتوں کو فروغ ملتا تھا، اس سے ماں باپ کی یادیں باقی رہتی تھی۔ اتنی بڑی چیز ہے جو آپ کے یہاں شروع کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے، میں نہیں جانتا کس بہن نے کیسے تعاون کیا، ہم آئندہ ہمارے دوستوں سے کہیں گے، اور ابھی ہم میٹنگ میں کہنا چاہ ہی رہے تھے کہ آئندہ ہر گھر کے اندر نفل صدقے کا ایک ڈبہ رکھوا دیا جائے گا۔ نفل صدقے کا ایک ڈبہ، گھر میں طبیعت خراب ہو گئی، اس میں ہم بیٹا چلو میڈیکل جانے سے پہلے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس میں ہم صدقہ ڈال دیں۔ سفر میں جا رہے ہیں بیٹا چلو ہم اس ڈبے میں صدقہ ڈال دیں۔ چلو ابھی زچگی کا وقت ہے، اس ڈبے میں ہم صدقہ ڈال دیں۔ چلو اس مہینے میں تنخواہ مل گئی، 100 روپیے تنخواہ آ گئی، 5 روپیے اپنی کمائی کا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ ڈال دیں گے۔ چلو دکان چلنے لگ گئی، اللہ کو ہم نے پارٹنر بنا لیا، اپنے دکان کی آمدنی کا زکوٰۃ کے علاوہ 5واں حصہ، اپنی دکان کا 20واں حصہ، 10واں حصہ ہم اللہ کے راستے میں دیں گے۔ جیسے بچت کرنے کے ڈبے رکھتے ہو، اور بچت کرنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، ایسے ہی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھی صدقے کے ڈبے آپ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ جو چاہے گا، جو اپنی خوشی سے چاہے گا، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ دینے میں جلدی کرو، بلائیں اسے پھان کر نہیں آ سکتی ہیں، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب۔ میرے اور تمہارے بچے ایسے بن جائیں جب پورے گھر والے سو رہے ہوں اور میرا بچہ اٹھے اور اپنی عیدی کے پیسے جا کر صدقے کے ڈبے میں ڈال کر آئے۔ چھپا کر دیا جانے والا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ اللہ کی ناراضگی کو بجھاتا ہے۔ فقیر تلاش کرنا نہیں پڑے گا۔ ہمیں گاؤں میں گئے، ایراگونڈا پالم انگول کے علاقے کا آخری گاؤں، وہاں پر آج سے 2-3 سال پہلے 5 مکتب چلتے ہیں، صرف دکانوں پر رکھے ہوئے صدقے کے ڈبے۔ بہت عرصے پہلے ہم بیلگام گئے، بیلگام کے قریب ایک کرویش علاقے میں گئے، 45 بچے پڑھتے ہیں،
1000 ڈبے آس پاس کے گاؤں میں رکھے ہوئے ہیں، اور 15 دن میں ایک مرتبہ جا کر آدمی ان کے سامنے ڈبہ کھولتا ہے، پیسے گنتا ہے، رسید پھاڑ کر دیتا ہے۔ ان 1000 ڈبوں کے ذریعے سے 60-70 بچے 10th کا ایگزام بھی لکھ رہے ہیں، حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں، حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں۔ یہ ایک موقع ہوگا، یہ ایک موقع ہوگا آپ کو اپنے اللہ سے تعلق کے بڑھانے کا، اپنی آخرت کے سنوارنے کا۔ انفق ولا تحصِ فیحصِ اللہ علیک، انفق ینفق اللہ علیک۔ خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ گن گن کر نہ رکھ، اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ گن گن کر نہ رکھ، اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ یا گن گن کر خرچ نہ کرو، اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ ہمیں تو اللہ بے حساب دے رہا ہے۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ اتنا غیرت والا ہے۔ آپ یاد رکھتے ہیں فلاں نے تحفہ دیا، مجھے بھی ایکسچینج میں تحفہ دینا ہے۔ میرا اللہ تو سب سے بڑا غیرت والا، تمہارے 1 ٹکے کا بھی احسان نہیں رکھے گا، تمہارے 1 آنی کا بھی احسان نہیں رکھے گا، تمہاری 1 کوڑی کا بھی احسان نہیں رکھے گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا کون سا صدقہ کس بلا سے تمہارے لیے چھتری بنا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا صدقہ تمہارے آخرت کے درجے کو بڑھا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے تاجرو صدقہ دو، اے تاجرو صدقہ دو۔ تجارت میں جھوٹ تو آ ہی جاتا ہے، تجارت میں جھوٹ تو آ ہی جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا آدمی مرنے کے بعد تمنا کرے گا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کاش میں دنیا میں جاتا، خوب صدقہ خیرات کرتا، خوب صدقہ خیرات کرتا۔ اس طرح سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور اندر سے حرص کے جذبات بھی دھلتے چلے جائیں گے، اور نہ جانے کتنے مکتب قائم ہوں گے، کتنے گھروں کے بجھے ہوئے چولہے روشن ہوں گے۔ جو اپنا نام بہن لکھوائے گی، جو ماں اپنا نام لکھوائے گی کہ ہم اپنا صدقے کا ڈبہ اپنے گھر میں ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مدرسہ شروع کیا۔ ہمیں کروڑوں نہیں چاہیے ان تکبر والے مالداروں کی، ہمیں لاکھوں نہیں چاہیے ان جتلانے والے لیڈروں کے، ہمیں لاکھوں نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی 98 چاہیے، ہمیں آپ کے 100 روپیے 10 روپیے چاہیے، ہمیں آپ کو 50-100 روپیے چاہیے، جو چھپا کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہوں گے برکت کے صدقے، یہ ہوں گے اللہ کی رضا دلانے والے صدقے۔ ایک بیوہ عورت آئی حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگی، حضرت آپ نے سب کو مٹھی فنڈ کے ڈبے دیے، آپ نے سب کو مٹھی فنڈ کے ڈبے دیے کہ کھانا کھاتے وقت 1 مٹھی چاول ڈال دیں، اور وہ 1 مٹھی چاول سے ڈبہ ہفتے بھر میں بھر جائے گا، اور وہی چاول لے جا کر بچوں کو ہم کھلائیں گے۔ بچوں کو محتاج سمجھ کر نہیں، بچوں کو محبوب سمجھ کر کھلائیں گے، محتاج سمجھ کر نہیں، محبوب سمجھ کر۔ بچے ہم سے نہیں پل رہے ہیں، ہم بچوں کی دعاؤں کی بدولت پل رہے ہیں۔ اپنے صدقے کو جتلا کر برباد نہ کرنا، اپنے صدقے کو ایسی گندی نیت پیدا کر کے ضائع نہ کرنا۔ جزاک اللہ خیرا، سننے کا بھی ارادہ نہ رکھنا۔ میں نے دیا، انہوں نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا، مجھے کسی کا شکریہ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے صدقے سے اللہ چاہیے، مجھے صرف اپنے صدقے سے اللہ چاہیے۔ آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، صرف مالداروں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف مالداروں سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جس کو جو دیا ہے خاموشی کے ساتھ دین کی خدمت میں حصہ لینے کے لیے، کیسی عورتیں تھیں۔ اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس رات میں ایک عورت آتی ہے اور رسی پیش کرتی ہے،
ابن قدامہ تم نے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، میں اسے جائز نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسے جائز نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس عورت کا جذبہ بتلا رہا ہوں، میں اس عورت کا جذبہ بتلا رہا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اپنے سر کے بال مون دیے، اس سے میں نے رسی بنا دی، شاید یہ تمہارے جانور کے باندھنے کے لیے کام آ جائے۔ کیسی عورتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ پیتے بچوں کو لاتی تھی، یا رسول اللہ اگر یہ کسی کام کا آ سکتا ہو یہ دودھ پیتا بچہ لے لیجئے۔ کیسے بچوں میں شوق تھا اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے۔ بچے روتے ہیں، ہمیں میدان جنگ میں آنے سے واپس کر دیا گیا، ان ایڑیوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے۔ جان دینے کا سودا، جان دینے کا سودا، جان دینے کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرنا انہوں نے پسند کر لیا۔ یہ تمنائیں کتنی بڑی ہیں، ڈش پر بہت لگ گیا، گندے ریچارج پر بہت لگ گیا، بچوں کی سائیکلوں گاڑیوں کے دلانے پر بہت لگ گیا، دھوکے پر لگنے والی فیسوں پر بہت لگ گیا۔ اللہ کے راستے میں لگ جائے، اللہ کے راستے میں لگ جائے، اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ آخرت کب بنے گی؟ آخرت کب بنے گی؟ گھر تو بن گئے، آخرت کب بنے گی؟ بچوں کی شادیاں تو ہو گئی، آخرت کب بنے گی؟ اپنی صحت کے بچانے پر نہ جانے شوگر بی پی پہ کتنا لگا دیا۔ ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ زندگی میں 4000 روپے اپنی والدہ کو دیتے تھے، مرنے کے بعد بھی وہ اپنے آفس میں بجٹ بچانے لگے کہ میرے کرنٹ کا بل اتنا ہے، میرے کھانے کا خرچہ اتنا ہے، میرے گھر کا پانی کا بل اتنا ہے، میری ماں کے 4000 ہیں۔ تو کمپنی کے مالک نے کہا تمہاری والدہ کا تو انتقال ہو گیا، والدہ کے 4000 کیا ہی ہے؟ میری ماں کا جب سے انتقال ہوا ہے زندگی میں جیسے میں 4000 دیتا تھا، مرنے کے بعد بھی صدقہ کرتا ہوں، ان کے اکاؤنٹ میں 4000 منتقل کرتا ہوں، ان کی آخرت بنانے کے لیے ان کے نام پر صدقہ کرتا ہوں، آخرت بنانے کے لیے۔ ایسے بھی خرچ کرنے والے دنیا میں ہیں، ایسے بھی خرچ کرنے والے دنیا میں ہیں، ایسی مائیں بھی ہیں، ایسی مائیں بھی ہیں۔ اتوار کا دن کھانا پکایا، چلو خاموشی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سونے والے لوگوں کے پاس کھانے کے پیکٹ رکھ دے کے آ گئے۔ وہ ایمان والا کیسا ہے جو پیٹ بھر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو؟ ایسی کھلانے والی ماؤں کو ہم جانتے ہیں، ایسی کھلانے والی ماؤں کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ اپنی جیب سے خرچ کیا، لوگوں کے رشتے لگا دیے، اپنی جیب سے خرچ کیا، بچیوں کی شادیاں کرا دی۔ یہ اصل مالداری ہے، یہ اصل مالداری ہے۔ ان الغنى غنى النفس۔ تو میری دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی یہ جو کچھ کام آپ کے یہاں شروع کیے ہیں اس کے لیے دعا کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے لوگوں کو جوڑو۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اگر اس سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا تو پتہ نہیں شیطان تمہیں کہاں کہاں نقصان میں ڈال دے گا۔ ساس بہو کو چبھتی رہے گی، بہو ساس کو چبھتی رہے گی، بیٹا باپ کی موت کی تمنا کرے گا، باپ بیٹے کے دنیا سے رخصت ہونے کی امید کرے گا۔ یہ سب بے دینی کی آگ آئے گی اگر زندگیوں میں دین نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی محنتوں کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ہونے والے ٹوٹے پھوٹے کاموں کو اللہ تعالی اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔